ششماہی امتحان اور امتحان کے بعد نتائج کا اعلان اور ہماری غفلت جو دن بدن دین سے دوری اور دین سے بیزاری آج ہمارا شیوا بن چکا ہے۔ جو بچیاں حضرت کے پاس پڑھتی ہیں ان بچیوں سے درخواست ہے کہ وہ بچیاں اوپر تشریف لے آئیں۔ چھوٹی بچیاں زیرو کی، فرسٹ ایئر کی، سیکنڈ ایئر کی جو بچیاں نیچے بیٹھی ہیں حضرتوں کے پاس پڑھتی ہیں وہ بچیاں اوپر چلی آئیں۔ جب سر میں ہوائیں طاعت تھی، سر سبز شجر امید کا تھا، جب سر سر عصیاں چلنے لگی اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا۔ اللہ کی راہ ہے اب بھی کھلی، آثار و نشاں سب قائم ہے، اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا۔ عزیزان محترم، ہمارا حال یہ ہے، ہماری کیفیت یہ ہے کہ آج کے اس پرفتن دور میں جہاں اپنے ایمان کی حفاظت اپنے ہاتھوں پر انگار لے کر چلنے کے مترادف ہے، ایسے وقت میں چھوٹے بچے جو اپنے دین کی، اپنے ایمان کی حفاظت اور بقا کے لیے ہمارے پاس یا کسی بھی مکتب میں یا مدرسے میں جا کر کے اپنے 1 گھنٹہ دیتے ہیں، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ میں زیادہ تمہید میں نہ جاتے ہوئے، اپنی بات کو آگے نہ بڑھاتے ہوئے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں جھولو، جائز ہے غبارے میں اڑو، چرچ کو چھولو، لیکن یہ سخن بند ہے عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ عزیز دوستو، سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے، کچھ بھی پڑھا لیں مگر اپنی حفاظت اور اپنے ایمان کی بقا کے لیے کسی مکتب میں کسی اساتذہ کے پاس زانوِ تلمذ ہو کر کے بیٹھنے سے ہی دین کا علم آتا ہے، ورنہ دین کا علم نہیں آ سکتا۔ اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلے قرأت کے لیے مدرسے میں جو شعبہ حفظ 4 بجے سے 9 بجے تک چلتا ہے، اس میں بہت سارے بچے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے پڑھتے ہیں، انہی میں سے ایک بچے عزیزم سید انس سلمہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور قرأت سے اس مجلس کا آغاز فرمائیں۔ سید انس احمد ابن سید حبیب اللہ۔ آجاؤ انس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى صدق الله العظيم۔ جزاکم اللہ وحسن الجزاء۔ تلاوت کلام اللہ کے بعد نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے عزیزم محمد نور فیضان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، دربار رسالت کی کیسی وہ
नबी होगी। अबू बकर उमर होंगे, उस्मान अली होंगे। अबू बकर उमर होंगे, उस्मान अली होंगे, उस्मान अली होंगे। जब हसनैन के नाना की क्या बज़्म सजी होगी। दरबार रिसालत की कैसी वो घड़ी होगी। हसन के होठों पे जब नात नबी होगी। जब उहद ओ बदर वाले आका पे हुए कुर्बान। जब उहद ओ बदर वाले आका पे हुए कुर्बान। आका पे हुए कुर्बान। जब खुश खबरी फिर उनको जन्नत की मिली होगी। दरबार रिसालत की कैसी वो घड़ी होगी। हसन के होठों पे जब नात नबी होगी। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। फिर तरफ पेश करने के लिए अजीज़म मोहम्मद उमर इब्न मोहम्मद तंजीमुल्लाह को दावत देता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं, और सैयद जाकिर साहब जो हमारे मदरसे के सदर हैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि आगे तशरीफ़ लें स्टेज पे। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नून वल क़लमि वमा यस्तुरून। मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून। وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين صدق الله العظيم. जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। माशाअल्लाह ये बच्चा हिफ्ज़ पढ़ने के लिए तकरीबन 3.5-4 किलोमीटर से आता है, और एक बच्चा है वो भी 3.5-4 किलोमीटर से आता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हें दीन का इल्म हासिल करने के लिए चीन का भी सफ़र करना पड़े तो तब भी गुरेज ना करो। आज हमारी हालत ये है कि पड़ोस में रहते हुए भी हम अपने बच्चों को थोड़ी सी कोई भी थोड़ा ऐसा काम आ गया जिसकी वजह से बच्चे का कोई काम नहीं है उसमें, मगर फिर भी हम क्या करते हैं अपने बच्चों को मदरसे के लिए रोक लेते हैं ताकि बच्चा भी साथ में चले। हालांकि स्कूल की इतनी सारी पाबंदियों के बावजूद भी हम पाबंदी करते हैं, मगर जब मकतब की मदरसे की बारी आती है तो हम अपने बच्चों को नहीं भेजते। ये सरासर हम अपने बच्चों के साथ जुल्म कर रहे हैं। इसलिए
آپ سے بڑے ہی ادب سے درخواست ہے کہ اس کی وضاحت اور پوری تفصیلی بات انشاءاللہ حضرت دامت برکاتہم اپنے خطاب عالی میں فرمائیں گے۔ اب اس کے بعد نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے عزیزم سیف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ ساری دنیا کے رہبر مدینے میں ہے، ساری دنیا کے رہبر مدینے میں ہے، ساری دنیا کے رہبر مدینے میں ہے، سارے نبیوں کا افسر مدینے میں ہے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ ساری دنیا کو جس کی شعائیں ملی، ساری دنیا کو جس کی شعائیں ملی، ساری دنیا کو جس کی شعائیں ملی، ایسے پاور کا ٹاور مدینے میں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ روز بٹتا ہے پھر بھی گھٹتا نہیں، روز بٹتا ہے پھر بھی گھٹتا نہیں، روز بٹتا ہے پھر بھی گھٹتا نہیں، دوستوں کتنا ڈالر مدینے میں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ اپنی کیشن گنہگار بھیجے نہ کیوں، اپنی کیشن گنہگار بھیجے نہ کیوں، اپنی کیشن گنہگار بھیجے نہ کیوں، بخشوانے کا دفتر مدینے میں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ الحمدللہ یہ بچہ بھی ہمارے مدرسے کا شعبہ حفظ کا طالب علم ہے، کالج کے ساتھ ساتھ ڈگری کے ساتھ ساتھ بہت سارے بچے اسکول کے ساتھ ساتھ آ رہے ہیں۔ اللہ ان کے پڑھنے کو، تمام بچوں کے پڑھنے کو قبول فرمائے، اللہ ان بچوں کو علم نافع عطا فرمائے۔ اب میں حضرت مولانا وحید خان صاحب دامت برکاتہم سے بڑے ہی ادب سے درخواست کرتا ہوں، اس لیے کہ 11 بجے کا ٹائم دیا گیا تھا، آپ حضرات کے ہی آنے میں تاخیر ہوئی۔ حضرت دامت برکاتہم تو 10:40 پہ ہی تشریف لے آئے تھے، آپ لوگ محلے میں رہ کے تاخیر سے پہنچے، حضرت پہلے ہی تشریف لے آئے تھے۔ تو میں حضرت سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت اپنے قیمتی خطاب سے ہم سب ان کو نوازیں۔ جزاکم اللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته او كما قال عليه الصلاة والسلام۔
واجب الاحترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، عزیز طلباء اور پردہ نشی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو یہاں پر دین کی نسبت سے اور ہمارے آنے والے نسلوں اور خاندانوں کے دین اور ایمان کی حفاظت کی خاطر جمع فرمایا۔ ہم ہرگز یہ نہ سوچیں یہاں پہ آ کر کہ ہم لوگوں نے یہاں پر آ کر اللہ رسول پر احسان کیا ہے، بلکہ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا کہ اس نے اپنی دینی مجلس میں ہم لوگوں کو کھینچ کر لایا۔ وہ ایک شاعر نے کہا تھا، تیری تڑپ بھی اسی کے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے۔ ہم سے زیادہ عقل مند، ہم سے زیادہ مالدار، ہم سے زیادہ چالاک لوگ بھی اس محلے میں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میں جس بندے کو پسند کرتا ہوں صرف انہی بندوں کو میں اپنی اس مجلس میں بلاؤں گا، جو آئیں گے قرآن اور سنت کی باتیں سنیں گے اور اپنے آنے والے نسلوں اور خاندانوں کے دین اور ایمان کی فکر لے کر بیٹھیں گے اور دین اور ایمان کی حفاظت کی خاطر یہاں سے اٹھ کر جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے دین کا تعاون کریں گے، میرے نبی کا ساتھ دیں گے، میرے نبی کی مدد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دو چیزوں سے بنایا۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ کہا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں، مانیٹر، جو مجھ جیسے تھوڑے سے کام سنبھالے گا۔ جیسے میں رحمان و رحیم ہوں، لیکن ایسی مخلوق بناؤں گا دنیا کے اندر زمین پر، وہ بھی جب کسی بھیک مانگنے والے کو، غریب کو دیکھے گا تو وہ بھی تھوڑا سا رحم و کرم کر دے گا، اگرچہ کہ رحمان و رحیم میں ہوں، رزاق میں ہوں، رزق دینے والا میں ہوں، لیکن جب انسان کسی بھوکے کو دیکھے گا کچھ نہ کچھ کھانے پینے کے لیے ضرور دلا دے گا۔ سب کچھ ساری حاجتیں پوری کرنے والا میں ہوں، لیکن ایک ایسی مخلوق کو پیدا کروں گا زمین پر جو ننگوں کو دیکھے گی تو وہ ان کو کپڑے پہنا دے گی۔ وہ اللہ تعالیٰ، ایک حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھیں گے قیامت کے دن، بھائی میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں دیا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں دیا پینے کے لیے، میں ننگا تھا تو نے مجھے کپڑا نہیں دیا۔ وہ بندہ پوچھے گا، اللہ آپ تو ہم سب کے اللہ ہیں، ہم سب کی روزی روٹی سب آپ کے طرف سے آتی ہے، آپ کیسے بھوکے ہو گئے، آپ کیسے پیاسے ہو گئے، آپ کیسے ننگے ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ بولیں گے، جس طرح تجھے میں نے پیدا کیا دنیا کے اندر، ویسے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو غریب تھے، جو تھے تجھ سے مانگ رہے تھے کچھ کھانے کے لیے، لیکن تو نے اس کو کھانا نہیں دیا۔ اگر تو اس کو کھانا دے دیتا، کھانا اس کے ہاتھ میں بعد میں پڑتا، سب سے پہلے میرے پاس پہنچ جاتا۔ تو اگر اس کو پانی دے بعد میں اس کی پیاس مٹاتا، لیکن سب سے پہلے وہ پانی میرے پاس پہنچ جاتا۔ سمجھے؟ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے، ہمدردی کی خاطر، ایک دوسرے کی یونٹی بننے کے لیے، سپورٹ کے لیے ہیلپ فل نیچر بنا کر انسان کو پیدا کیا ہے، ہم سب لوگوں کو پیدا کیا۔ اور جب پیدا کیا تو صرف دو چیزوں سے پیدا کیا، ایک مٹی سے، دوسرا روح سے، یہ دو چیزوں سے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا، مٹی سے بنانے کے بعد اس کے بعد روح پھونک دی اللہ تعالیٰ نے تو جان آ گئی۔ اب یہ مٹی والے جسم کو تندرست، ہیلتھی اور صحت مند رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ڈائٹ دی، جو غذا دی، جو کھانے پینے کی چیزیں دی، وہ مٹی ہی سے دی، برابر ویجیٹیبلز، ڈرائی فروٹ، یہ ساری چیزیں دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے مٹی والے جسم کو تندرست رکھنے کے لیے مٹی سے غذا دی۔ اسی لیے کہتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے نا تو اس کو کہاں پر چھوڑتے ہیں؟ اس کو مٹی ہی کے اندر دفن کر دیتے ہیں۔ انسان پورا کا پورا مٹی ہی سے بنا ہے۔ یہاں سے علماء نے ایک مسئلہ یہ بھی نکالا، جب ہم بال کاٹتے ہیں نائی کے پاس سیلون میں جا کر، یا ناخن کاٹتے ہیں، یا کسی کا دانت نکل جاتا ہے، بچوں کی ناف نکل جاتی ہے، تو اس کو بھی مٹی ہی میں دفن کرنا چاہیے، پانی میں نہیں بہانا چاہیے، اس کو جلانا نہیں چاہیے، بلکہ مٹی ہی میں دفن کرنی چاہیے۔ ایک تو یہ چیز اللہ نے مٹی سے بنایا، دوسری چیز روح کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، کتابیں دے کر بھیجی، کبھی توریت اتاری، کبھی زبور اتاری، کبھی انجیل اتاری، اور آخر میں فائنلی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ایک سلیبس ہم لوگوں کو دے دیا قرآن مجید کے نام پر، کہ بھائی اگر سچے اور پکے انسان بن کر پورے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہو
ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہو، شریعت کی حفاظت کرنا چاہتے ہو، ایک تو یہ کتاب ہے قرآن مجید، اور اس کا پریکٹیکل نمونہ، ماڈل، آئیڈیل، رول ماڈل اگر کسی کو بنانا ہو تو پوری دنیا کی فلم میں ایک ہی ہیرو ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو فالو کر لو، تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ صرف دینداری اس لیے نہیں دی تاکہ ہم صرف دیندار بن جائیں، بچوں کو ایک یہودی بنا دے، ایک کو عیسائی بنا دے، ہم جنت حاصل کر لیں کافی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیلفش نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود غرض نہیں بنایا۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ کچھ کم نہ تھے طاعت کے لیے کروبیاں، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو جو ہے ایک دوسرے کی ہمدردی کے لیے پیدا کیا ہے، ورنہ عبادت تو فرشتے کرتے ہیں، ان سے زیادہ عبادت کون کرے گا؟ ایک فرشتہ تو رکوع میں ہی ہے، ہاں وہ رکوع سے اٹھنے کا نام ہی نہیں دیتا، ایک فرشتہ سجدے میں، ایک فرشتہ قیام میں۔ عبادت کرنے کے لیے فرشتوں کی کمی نہیں تھی، انسانوں کو پیدا کیا تھا درد دل کے واسطے، ہمدردی کے واسطے، ایک ہیومینٹی کے واسطے، ایک عاجزی کے واسطے، ایک دوسرے کے کام آنے کے واسطے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا تھا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، ہارون رشید ایک بادشاہ گزرے، ہارون رشید بادشاہ کو ایک مرتبہ شکار کی سوجھی، وہ شکار کے لیے چلے، سارا تام جھام شان و شوکت آن و بان کے ساتھ بادشاہ سلامت شکار کے لیے جا رہے تھے، وزیر سپاہی سب کے سب ساتھ میں تھے۔ درمیان راستے دیکھا کہ ایک بڈھا جو تقریباً 100 سال کے اوپر ہو چکا تھا، جس کے جسم میں صرف چمڑا اور ہڈی باقی تھا، گوشت نام کی چیز نہیں تھی، دیکھنے والے کو لگتا تھا کہ یہ بڈھا 2-3 دن میں ٹپکنے والا ہے، یہ بڈھا اب تب میں ہے، یہ کبھی بھی جا سکتا ہے، لاسٹ سٹیج چل رہا ہے یہ بڈھے کا۔ وہ کھیت میں کوئی پیڑ بو رہا تھا، پودا چھوٹا سا، پھل کا، آم کا، جام کا پتہ نہیں، بو رہا تھا۔ بادشاہ نے اس کی طرف دیکھا اور ہارون رشید بادشاہ نے کہا کتنا بے وقوف، نالائق، احمق اور ناسمجھ بڈھا ہے، یہ اتنا بھی نہیں سمجھتا کہ آج تو یہ پلانٹ لگا دے گا، لیکن یہ جو پلانٹ بڑا ہوگا، درخت بنے گا 5-6 سال کے بعد، اور یہ بڈھا 2-3 دن میں ٹپکنے والا ہے۔ یعنی محنت یہ کر رہا ہے اور پھل کوئی اور کھا رہا ہے۔ ہماری بنگلور کے اندر کہاوت ہے، محنت کرے مرغا اور انڈا کھائے فقیر، وہ قصہ ہو جائے گا۔ جب یہ بات اس بڈھے کے کان کو ٹکرائی تو بڈھا پلٹ کر بولنے لگا، بادشاہ سلامت، بے وقوف، نالائق، احمق، ناسمجھ میں نہیں، آپ ہیں۔ بادشاہ پریشان، بھئی میرا پتھر مجھے الٹا مارا، وہ کیسے؟ تو بڈھا بولنے لگا، بادشاہ سلامت، اگر آپ کی یہ آپ کی سوچ کہ یا شیخ اپنی دیکھ، کھا کر نکلو، کچھ پیرو مت، کچھ بو مت، یہ سوچ اور سمجھ سارے انسانوں کو مل جاتی تو آج ہمیں کھانے کے لیے غلہ اناج نہیں ملتا۔ ہمارے باپ دادا کھا پی کر نکل لیتے، ہمارے لیے کیا چھوڑ کر جاتے تجوریوں میں، ہمارے لیے کیا سٹوریج کر کے جاتے، کیا سٹاک رکھ کر جاتے، سارا کا سارا ختم کر کے نکل جاتے نا۔ بادشاہ کو یہ بات اتنی پسند آئی، اس کا اصول تھا ہارون رشید بادشاہ کا، کسی آدمی کی بات پسند آ جاتی تو اس آدمی کو 10,000 اشرفیاں دی جاتی تھی۔ بادشاہ نے کہا بڈھے نے بڑی بہترین بات کہی ہے، اس کو 10,000 اشرفیاں دی جائیں۔ 10,000 اشرفیاں تھمائی گئیں، بادشاہ جانے لگے تو بڈھا پلٹ کر بولنے لگا، بادشاہ سلامت، جانے سے پہلے ایک اور بات سنتے ہوئے جائیں۔ آپ نے کہا تھا میں 2-3 دن میں مر جاؤں گا، میں اپنے چھوٹے سے پودے سے زندگی میں کبھی پھل نہیں کھاؤں گا، کبھی فائدہ نہیں اٹھاؤں گا، میرے چھوٹے سے پودے نے پھل دے دیے۔ بادشاہ اور خوش، واہ بھائی بڑی اچھی بات کرتا ہے بڈھا، اس کو 10,000 اشرفیاں اور دی جائے۔ کتنی ہوئی؟ 20,000 اشرفیاں ہو گئی۔ جب جانے لگے تو بڈھا پلٹ کر بولنے لگا، بادشاہ سلامت، جانے سے پہلے ایک اور بات سنتے ہوئے جائیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہر آدمی کا درخت اور جھاڑ سال میں ایک بار سیزن اور موسم آتا ہے تو پھل دیتا ہے، میرے چھوٹے سے پودے نے کھڑے کھڑے 2 مرتبہ پھل دے دیے، 20,000 اشرفیاں۔ بادشاہ نے کہا پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، ٹھیک ہے، اس کو 10,000 اشرفیاں اور دی جائے۔ کتنی ہوئی؟ 30,000۔ جب مکمل ہوئی، بادشاہ نے وہ انعام تھمانے کے بعد وزیر کے کان میں کہا، دیکھو بھائی چپ چاپ رستہ ناپو، بڈھا بڑا چالاک ہے، بھیکاری بنا کے دم لے گا۔ اس واقعے سے ہم لوگوں کو ایک سبق یہ ملتا ہے، ہم اگر اپنی آنے والی نسلوں کے لیے جو چیز چھوڑیں گے وہ چیز ضرور ملے گی۔ ہم ٹیلی ویژن چھوڑ کر جائیں گے، بچے فلمی دنیا کے ستارے بنیں گے، بچے ایکٹر اور ایکٹرز بنیں گے، اور وہ پورا کا پورا عذاب ہمارے اکاؤنٹ میں، ہماری خبر میں ٹرانسفر
ہوتا رہے گا۔ اگر ہم لوگ، جیسے آپ دیکھتے ہیں انسان مرتا ہے تو وراثت چھوڑ کے جاتا ہے، آپ مال چھوڑ کر جاتے ہیں بچہ مالدار بن جاتا ہے، آپ زمین چھوڑ کر جاتے ہیں بچہ زمیندار بن جاتا ہے، جاگیر چھوڑ کر گئے بچہ جاگیردار بن جاتا ہے، دنیا چھوڑ کر گئے بچہ دنیا دار بن جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم تھوڑا سا دین بھی چھوڑ کر جائیں گے تو بچے بلکہ پوری نسل دیندار بن جائے گی انشاءاللہ۔ اور آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ اپنے ایک بچے کے پرائز لینے کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں، آپ کے ایک بچے کے پروگرام کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں، بلکہ آپ یہ سوچیں کہ آپ اپنے خاندان کے پروگرام میں شریک ہوئے ہیں، ایک نسل کے خاندان میں آپ لوگ شریک ہوئے ہیں۔ کیونکہ ہمارے بزرگان دین فرماتے تھے مرد دیندار بنتا ہے دین گھر کی دہلیز تک پہنچتا ہے، عورت دیندار بنتی ہے دین گھر کے اندر پہنچ جاتا ہے، لیکن جب بچہ دیندار بنتا ہے تو دین خاندانوں تک پہنچتا ہے، نسلوں تک پہنچتا ہے۔ اور ہمیں یہی فکر کرنی ہے کہ کس طرح سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہماری آخری نسل تک پہنچ جائے، اور ہماری آخری نسل کا بچہ کس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کرنے والا بنے۔ سمجھے؟ یہ فکر ہم لوگوں کے اندر ہونی چاہیے، اور اسی فکر کو لے کر ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ آپ کو تو معلوم ہے زمانہ کیسا چل رہا ہے، کتنا گڑبڑی والا، کتنا خراب زمانہ چل رہا ہے، آپ تو جانتے ہی ہیں۔ اس زمانے میں اگر ہم لوگ ان چھوٹے سے بچوں کی فکر نہیں کریں گے تو پھر آئندہ چل کر ہم لوگوں کو خون کے آنسو بہانے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ ہمیں بھکاری بن کر کٹورا لے کر ابھی سے بھیک مانگنے کی ٹریننگ لینی چاہیے۔ اگر ہم لوگوں نے اپنے بچوں کو دیندار نہیں بنایا، صحیح ایجوکیشن نہیں دیا، ان کی فزیکل فٹنس کے بارے میں نہیں سوچا، ان کے کیریکٹر کے بارے میں نہیں سوچا، گڈ مینرز کے بارے میں نہیں سوچا، تو آپ جان لیجئے آئندہ چل کر آپ کو خون کے آنسو بہانا ہے، آپ کو اولڈ ایج ہوم کے اندر رہنا ہے۔ یہ چنگاری ہے، اگر سے کہ چھوٹا بچہ ہے، ہمارے لوگوں کو ہم نے کافی دیکھا، چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، ہم لوگ بولتے ہیں بھئی قرآن و سنت کی تعلیم دو، وہ کہتے ہیں حضرت ابھی عمر ہی کیا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، 3-4 سال کی عمر کا بچہ ہے، 15 سال کے بعد دیکھتے ہیں نا۔ لیکن اسکول کے بارے میں بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اسکول کے بارے میں تو ماشاءاللہ حاجی صاحب بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ہی فکر مند ہو جاتے ہیں، سمجھے؟ ابھی بچہ پل رہا ہے ماں کے پیٹ میں، کئی اسکولیں ایسی ہیں دنیا کے اندر بچے کے پیدا ہونے سے پہلے بچے کا اسکول میں ایڈمیشن ہو رہا ہے، کئی ساری اسکولیں۔ ماں باپ گئے، انٹرویو دیے، ایڈمیشن فارم فل اپ کیے، بول دیے میل ہوگا تو یہ نام رکھیں گے، فیمیل ہوگی تو یہ نام رکھیں گے، 2.5-3 سال کی عمر میں آپ کی گود میں لا کر بیٹھا دیں گے، یہ خون مسلمان کا ہوگا، کپڑا مسلمانوں کا پہنے گا، اور کھانا پینا مسلمان کا ہوگا، لیکن تربیت آپ کی ہونی چاہیے، مشنریز والوں کی، کانوینٹ والوں کی۔ چاہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بناؤ چلے گا، لیکن ڈالر کمانے والا چاہیے، ڈالر کمانے والا۔ اس لیے بھائی بچوں کی اگر فکر کرنی ہے تو یہی صحیح عمر ہے فکر کرنے کی۔ یہ کدو کی بیل کی طرح ہے، سمجھے؟ یہ ہمیشہ بچپن نہیں رہے گا، ایک وقت 55 ہو جائے گا یہ بچپن، یہ ہمیشہ چھوٹا ہی نہیں رہے گا، یہ آئندہ چل کر بڑا بننے والا ہے، اس کے بھی پوتے ہوں گے، اس کے بھی بچے ہوں گے۔ اگر آپ اس کو دین دیں گے تو یہ اپنے پوتوں نواسوں تک دین پہنچائے گا، اگر آپ اس کو دنیا دے دیں گے تو اس کی پوری نسل دنیا داری ہی میں برباد ہو کر رہ جائے گی۔ اس لیے ان بچوں کی فکر کرنی پڑے گی ہم لوگوں کو، اس کو چھوٹا سا بچہ نہ سمجھے۔ آپ کو معلوم ہوگا انسان جو ٹھوکر کھاتا ہے بڑے بڑے پہاڑوں چٹانوں سے ٹھوکر نہیں کھاتا، چھوٹے چھوٹے پتھروں سے ہی کھاتا ہے، سمجھے؟ نیچے جو دفن ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے پتھر، انہی سے کبھی کبھی گھروں کو چنگاریاں آگ لگا دیتی ہیں، چنگاریاں، یہ چھوٹی سی چنگاری ہے، اس کو بجھانے کے لیے آپ کو فائر بریگیڈ کو فون کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ایک ڈرم پانی کی بھی ضرورت نہیں ہے، محلے میں انقلاب پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک قطرہ لو، چنگاری میں ڈالو، چنگاری ختم۔ لیکن آپ لوگوں نے چھوڑ دیا غفلت میں، ارے چنگاری ہے کوئی بات نہیں ہے، یہی چنگاری شعلہ بنے گی، شعلے سے آگ بنے گی، آپ کے کھیت کو گھر کو جلا کر راکھ کر کے رکھ دے گی۔ اس کے بعد آپ فائر بریگیڈ کو کیا سونامی کے لیے بھی دعا مانگیں گے نا، کچھ فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہاتھ سے نکل چکا ہوگا آپ کا بچہ۔ ایک مرتبہ ایک صاحب قربانی کے وقت جانور خریدنے کے لیے جا رہے تھے، درمیان راستے میں مولوی صاحب ملے، پوچھے بھائی صاحب کہاں جا رہے ہو؟ وہ صاحب بولنے لگے حضرت بقرعید آ رہی ہے، جانور خریدنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت نے کہا دیکھو بھائی ہمارے نبی کی سنت ہے، طریقہ تھا،
جب بھی کسی کام کا ارادہ کرتے تو انشاءاللہ ضرور بولتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ بھی بولو انشاءاللہ. وہ صاحب بولنے لگے حضرت میرے پاس اے ٹی ایم موجود, کے ٹی ایم موجود, پے ٹی ایم موجود, مجھے انشاءاللہ بولنے کی کیا ضرورت. میں نہیں بولتا انشاءاللہ, میں جا رہا ہوں, جانور لاؤں گا, کاٹوں گا, کھاؤں گا, میں نہیں بولتا انشاءاللہ. حضرت نے چھوڑ دیا. وہ گئے, جانور خرید لیا. جانور خریدنے کے بعد جب جیب میں ہاتھ ڈالا پیسوں کی تھیلی نکالنے کے لیے, ویلٹ نکالنے کے لیے, تو معلوم پڑا کہ درمیان راستے میں کسی چور نے ان کے پیسے کی تھیلی مار لی, وہ اشرفیوں کی تھیلی چرا لی. اتنا صدمہ پڑا, وہ ڈپریشن میں چلے گئے, وہ پاگل بن گئے. اور پاگل پنتی میں جب بھی بات کرتے ہر ایک سینٹنس میں, ہر ایک ورڈ کے بازو میں انشاءاللہ لگا کر بات کرتے تھے. کیوں؟ انشاءاللہ نہیں بولنے کی وجہ سے پاگل ہوئے تھے نا. دوسرے تیسرے دن مولوی صاحب ملے, پوچھے بھائی صاحب کیسے ہو, جانور خرید لیا, اچھا ہٹا کٹا جانور ہوگا. وہ بھائی صاحب کہنے لگے مولوی صاحب انشاءاللہ میں انشاءاللہ بازار انشاءاللہ جا رہا تھا, انشاءاللہ راستے میں انشاءاللہ چور نے انشاءاللہ تھیلی انشاءاللہ مار لی انشاءاللہ. مولوی صاحب نے بڑا اچھا جواب دیا. انہوں نے کہا بھائی صاحب اگر وقت پر ایک بار انشاءاللہ بولتے تو آج 1000 بار انشاءاللہ بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اگر آج ہم لوگوں نے اپنے چھوٹے بچوں کو دیندار بنا دیا, سچا پکا مسلمان بنا دیا, ان کے بڑے ہونے کے بعد ان کے تھپڑ کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, ان کے لات اور مکے کھا کر اپنے ہی گھر سے نکلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, اولڈ ایج ہوم میں, ریٹائرڈ ہوم میں, بزرگوں کے گھر میں جا کر زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. زمانہ بڑا خراب چل رہا ہے. مجھے اسکولوں پر کوئی اعتراض نہیں ہے, اسکول کی تعلیم, لیکن تربیت پر ضرور اعتراض ہے مجھے اسکولوں کی. ہماری دینداری ایک طرف اور ان کی دنیا داری ایک طرف. آپ دیکھ لیجئے ہم جو بھی بات کرتے ہیں یہاں پر, یہ جو حضرت بیٹھے ہوئے نا, یہ آپ کے بچوں کو چھیننے کے لیے نہیں بلکہ آپ کا نور نظر بنانے کے لیے بیٹھے ہوئے. یہ آپ کے بچوں کو آپ کے دل کی اور سینے کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے کے لیے بیٹھے. یہ اساتذہ کی ایک کوشش کیا ہے, جدوجہد کیا ہے, ان کی منزل, ان کا ٹارگٹ کیا ہے کہ ہر ایک بچہ اپنے ماں باپ کا آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. ان کی یہی کوشش ہے. ورنہ اسکولوں کی تربیت دیکھ لو آپ, وہاں پر ماں باپ کی اہمیت نہیں بتائی جاتی. آج اسکول میں پڑھنے والے بچے اپنے ماں باپ کو ماں باپ نہیں سمجھتے, نوکر سمجھتے ہیں, غلام سمجھتے ہیں, بینک بیلنس سمجھتے ہیں, اپنا اے ٹی ایم سمجھتے ہیں. ماں باپ کب سمجھتے ہیں؟ پیرنٹس ڈے, فادر ڈے, جس دن آئے گا اس دن بچہ جائے گا, کچھ بھی کیک ویک کھلائے گا, 2 سیلفی لے گا, اسٹیٹس میں لکھ دے گا آئی لو یو ڈیڈ. جیسے ہی مغرب ہوئی وہی باپ نوکر بن جاتا ہے. سمجھے؟ صرف ایک دن کے لیے باپ ہے وہ. ماں کب ماں بنتی ہے؟ صرف مدر ڈے کے دن. کیک کھلائے, مٹھائی کھلائے, سیلفی لیے, اسٹیٹس میں ڈالے آئی لو یو موم, بس ایک دن کے لیے ماں ہو گئی. جنہوں نے 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں سنبھالے رکھا, بوجھ اٹھائے پھرتی رہی, جس نے اپنے سوکھے بستر پر اپنے بچوں کو سلا کر اس کے گیلے بستر پر خود کو سلا دیا, وہ ماں صرف ایک دن کے لیے ماں ہے. جیسے ہی مغرب کے وقت سورج ڈوبا وہ ماں نوکرانی بن جاتی ہے, صرف بوٹ پالش کرنے والی کی حیثیت ہو جاتی ہے اس کی. ان ماں باپ کے بچوں کو اپنے ماں باپ کا بنانے کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنانا ضروری ہے. جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ محمد عربی کا غلام نہیں بنے, وہ اپنے بچوں کو خسائی بنانے کے لیے تیار ہو جائیں, جلاد بنانے کے لیے تیار ہو جائیں, ظالم اور ستمگر بنانے کے لیے تیار ہو جائیں. اپنے بچوں کو اگر اپنا بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے بچوں کو اللہ رسول کا بنا ڈالو. اللہ رسول کا تعلیم تو دینی چاہیے, لیکن تربیت اگر ملے گی تو صرف اللہ اور رسول کی تعلیم سے جو تربیت ملتی ہے وہی تربیت ہمیں دینی پڑے گی. اگرچہ کہ لوگوں کو لگتا ہے اسکول کے اندر نیٹنس ہے, کلیئرٹی ہے, ڈسپلین ہے, سب کچھ ہے, آپ کے مکاتب کے اندر وہ نظر نہیں آتا. لیکن اسکولوں کے اندر جو عقیدے, جو تھاٹ اور جو تھنکنگ, جو سوچ دی جا رہی ہے بچوں کو, وہ گٹر سے بھی زیادہ ناپاک ہے. سمجھے؟ گٹر سے بھی زیادہ ناپاک. لیکن ان مکاتب کے اندر جو آپ کے بچوں کو سوچ دی جا رہی ہے وہ جنت سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے. سمجھے؟ وہ جنت تک لے جانے والی ہے. اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اپنے بچوں کو سب سے پہلے اللہ رسول کا بنا دیں. ہمارے بچے ضرور ڈاکٹر بنیں گے بھی انشاءاللہ, لیکن صرف ڈاکٹر نہیں بنیں گے, مسلمان ڈاکٹر بنیں گے. انجینئر نہیں, مسلمان انجینئر بنیں گے. جج نہیں, مسلمان جج بنیں گے. کیوں؟
یہ تعلیم، انگریزی تعلیم جو آپ بول رہے ہیں، ڈاکٹر، یہ ساری چیزیں یہ دینداری سے ہٹی ہوئی نہیں ہے. یہ ڈاکٹرنگ، یہ انجینئرنگ، یہ جج، یہ وکیل، ساری چیزیں قرآن اور سنت سے نکلی ہوئی. آپ تاریخ اٹھا کر پڑھیں، 1400 سال پہلے والی تاریخ، سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں. صحابہ میں مدینے میں کوئی بھی بیمار ہو جاتا تو سارے صحابیوں کو صرف ایک ہی ڈاکٹر نظر آتا جس کو میں اور آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یاد کرتے ہیں. جب جنگ میں جانے کی ضرورت پڑتی، ایک کمانڈر کی ضرورت پڑتی، صرف ایک ہی کمانڈر تھا پورے مدینے کے اندر، وہ تھے میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی بھی فیملی میٹر ہوتا، کوئی بھی کیس ہوتا، کورٹ جانا ہوتا، صرف ایک ہی جج تھا، میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے ساری خوبیاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ڈال دی. اب جو آدمی میرے محمد کے پیچھے جائے گا اس کا بھی ٹیلنٹ ڈسکور ہوتا جائے گا پوری دنیا کے اندر. ارے صحابہ کو کیا آتا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونٹ چرانا نہیں آتا تھا. اونٹ چرانا، ان کے ابا مارتے تھے، خطاب مارتے تھے حضرت عمر کو. تجھ سے 5 اونٹ برابر کھڑائے نہیں جاتے، لائن سے چرائے نہیں جاتے، تو کیا آگے چل کر بڑا آدمی بنے گا؟ لیکن جب قرآن کا انقلاب آیا، میرے محمد عربی کا انقلاب آیا، عمر کی حکومت صرف جو رول کر رہے تھے وہ تقریباً پوری دنیا پر ان کی حکومت چل رہی تھی. 22 لاکھ مربع میل زمین، جن علاقوں کو کوئی فتح نہیں کر سکا، نہ الیگزینڈر فتح کر سکا، ان علاقوں کو حضرت عمر نے فتح کر کے دکھایا تھا. ایران کو، فارس کو، شام کو، سیریا کو، سارے مقدس علاقے اسلام کے قبضے میں تھے. اسی لیے اس کو معمولی نہ سمجھیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چل کر اگر بچہ ڈاکٹر بنے گا تو صحیح معنی میں ہمدرد ڈاکٹر بنے گا. اگر آپ نے صرف اسکول کی تعلیم دے کر بچے کو ڈاکٹر بنایا ہے، دینی تعلیم کی طرف توجہ نہیں دی، بچہ ڈاکٹر تو ضرور بنے گا لیکن ڈاکو سے بھی خطرناک ڈاکٹر بنے گا. لوگوں کی کڈنیاں چرانے والا، 500 روپے کی دوائیوں کو 5000 میں بیچنے والا، 500 روپے کی ٹیسٹنگ کو 5000 میں ٹیسٹنگ کرانے والا، چیک اپ کرانے والا بن جائے گا بچہ. اسی لیے میری گزارش ہے، جو کچھ بھی بناؤ بچوں کو، لیکن سب سے پہلے محمد عربی کا غلام بنا دو. اس دنیا کے اندر نہیں بلکہ انڈیا کے اندر کئی ایسی مثالیں مسلمانوں کی موجود ہیں جن سے اسلام کو کافی نقصان پہنچا. میں آج ڈنکے کی چوٹ بولتا ہوں، میں کھلم کھلا بولتا ہوں، آج ہمارے اسلام کو سب سے زیادہ نقصان ہمارے لوگوں سے، ہمارے مسلمانوں سے، کسی غیر سے نہیں ہے، ہمارے خود مسلمانوں سے. وسیم رضوی کون ہے؟ مسلمان ہی تو ہے، جو کھڑا ہوا تھا ایک ٹانگ پر. 26-27 آیتیں نکالو قرآن سے. آخر میں اللہ تعالیٰ نے تو بول دیا کہ بھائی 26-27 آیتیں تو نکالنے سے رہی، وہ تو نکلنے والی نہیں، لیکن تجھے ضرور اسلام سے باہر نکالا جا سکتا ہے. نکال دیا نا اللہ تعالیٰ نے جیتیندر نارائن تیاگی کو. ہاں، قرآن ایک انقلاب ہے. جب یہ ڈیوائس، قرآن والا ڈیوائس آپ کے بچوں کی زندگی میں آ جائے گا، ایک وقت آئے گا یہ بچہ قرآن دیکھے گا، ٹی وی نہیں دیکھے گا، لیکن انشاءاللہ ایک وقت آئے گا یہ ٹی وی میں آنے والا بنے گا. یاد رکھیں ایک بات، جو ٹی وی دیکھتے ہیں وہ کبھی ٹی وی پہ نہیں آتے. آپ کو معلوم ہوگا جس نے ٹی وی بنائی تھی اس نے کبھی اپنے بچے کو ٹی وی نہیں دکھائی. سوچئے کتنا نقصان ہوگا ٹی وی کے اندر، کتنا نقصان ہوگا. آج ہم لوگ محمد عربی کی سیرت سے ہٹا کر ٹیلی ویژن والا بنا رہے ہیں اپنے بچوں کو، ٹی وی والا، موبائل والا بنا رہے ہیں بچوں کو. اس لیے میری گزارش ہے بچوں کے دین کے بارے میں سوچیں. اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اسکول کے ڈسپلین پر، اسکول کے رولز اور کنڈیشنز پر اتنی توجہ نہ ہو جتنی توجہ مکتب کے رولز اور کنڈیشن پر ہونی چاہیے. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک بڈھا آدمی آیا، آ کر رونے لگا، بولنے لگا، کہنے لگا عمر میرے بیٹے کو بلاؤ، تھوڑا ڈانٹو، ریمانڈ میں لو، میری بات نہیں سنتا، کبھی کبھی مار دیتا ہے، گالیاں دے دیتا ہے. حضرت عمر نے اس کے بیٹے کو بلایا، نوجوان بچہ تھا، بلا کر ہاتھ میں ڈنڈا ہمیشہ ہوتا تھا حضرت عمر کے، اٹھا کر پوچھا کیوں بھائی، کیوں نہیں سن رہا اپنے ابا کی بات، کیوں مارتا ہے ابا کو، کیوں گالیاں دیتا ہے. وہ بچہ بولنے لگا عمر 1 منٹ، ڈنڈا بعد میں مارنا، آپ نے صرف اے سائیڈ کی کیسٹ سنی ہے، ابھی بی سائیڈ کی کیسٹ باقی ہے، پہلے میری بھی سنو پھر اس کے بعد فیصلہ کرنا. تو بول کیا بولتا ہے. وہ بچہ بولنے لگا کیا صرف میرے اوپر میرے والدین کے رائٹس ہیں، میرے والدین کے حقوق ہیں، میرے والدین پر میرا کوئی حق نہیں ہے کیا، ان کی کچھ ذمہ داریاں، رسپانسبلٹیز نہیں بنتی کیا. حضرت عمر بولنے لگے بھائی تو پوائنٹ والی بات کرنے لگا.
سچی بول رہا ہے. سب سے پہلی ذمہ داری تو ماں باپ کی بنتی ہے, پھر جا کر بچے کے بڑے ہونے کے بعد بچے کی ذمہ داری بنتی ہے. وہ بچہ پوچھنے لگا, عمر آپ بتاؤ ماں باپ کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں؟ حضرت عمر نے 3 موٹی موٹی باتیں بتائی. یاد رکھنا, ذہن میں رکھنا, دماغ میں رکھنا, چپکا کر لے جانا اور دوسروں تک بھی پھیلانا. 3 موٹی موٹی باتیں ارشاد فرمائی. فرمایا سب سے پہلی چیز, بچے کو ایک اچھی نسل, نیک متقی پرہیزگار نسل بنانے کے لیے سب سے پہلے ماں باپ کا اچھا ہونا ضروری ہے, نیک ہونا ضروری ہے, پرہیزگار ہونا ضروری. دوسرے نمبر پر بچہ اگر پیدا ہو جائے تو اس کا اسلامی مسلمانوں والا نام رکھا جائے. تیسری چیز فرمایا جب بچہ 3-4 سال کی عمر کا ہو جائے اسے قرآن اور سنت کی تعلیم دینی شروع کر دیں. یہ نہ بولیں بچہ ہے ورنہ یہ بچہ کچا بن جائے گا آپ کے حق میں, اس لیے اس کو دینی تعلیم دینی شروع کر دیں. یہ 3 باتیں. وہ بچہ بولنے لگا, عمر ان تینوں باتوں میں سے میرے باپ نے کسی پر بھی عمل نہیں کیا. سب سے پہلی بات, یہ خود ایک نمبر کا بے دین بد دین ہے, جواری ہے, شرابی ہے, اور میری ماں ایک نمبر کی فالتو اور بکواس عورت ہے. جب بھی دیکھو غیبت, چغل خوری, گانے تانے, اسی میں زندگی گزرتی ہے. جب میرے ماں باپ ایسے ہیں تو میں کیسے شریف بن جاؤں؟ ہاں, جس کو دیکھ دیکھ کر میں بڑا ہو رہا ہوں, جو میرے لیے رول ماڈل جیسی حیثیت رکھتے ہیں, جب یہ ایسے ہیں تو میں کیسے اچھا بن جاؤں؟ کانٹے کے درخت سے کانٹے ہی نکلیں گے, آپ کو جام نہیں ملے گا, آپ کو آم نہیں ملے گا, آپ کو پھل اور پھول نہیں ملیں گے. دوسری چیز وہ بچہ بولنے لگا, عمر چاہیے تو یہ تھا کہ میرا باپ میرا مسلمانوں والا نام رکھتا, لیکن میرے باپ نے میرا نام جعلان رکھا. جعلان ایک کیڑے کا نام ہے. قریے دیہاتوں میں, کھیتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا, چھوٹا سا کیڑا گول پاخانے کو, گوبر کو مٹی کی طرح بنا کر ڈھکیلتا ہوا جاتا ہے, چھوٹا سا کیڑا, اس کو جعلان بولتے ہیں. وہ بچہ بولنے لگا میرا نام مسلمانوں والا تو دور کی بات, انسانوں والا نام بھی نہیں رکھا, کیڑے مکوڑے والا نام رکھا. تیسری چیز آپ نے کہا 3-4 سال کی عمر میں قرآن اور سنت کی تعلیم دینا. قرآن اور سنت کس چڑیا کا نام ہے مجھے آج تک نہیں معلوم. تعلیم دینا دور کی بات, کس کو بولتے ہیں یہ تک نہیں معلوم. حضرت عمر کو جیسے ہی یہ باتیں سننی تھی, حضرت عمر نے ڈنڈا لیا اور بڈھے پر ڈنڈا برسانا شروع کر دیا. خوب مارا, ہڈی پسلی ایک کر دی. حضرت عمر بولنے لگے, گلاس تو نے توڑے, بل بچے کے نام پہ پھاڑے گا, غلطی تو تیری ہے, تو نے اپنے بچے کو اپنا نہیں بنایا. اگر تو اپنے بچے کو اللہ رسول کا بناتا تو وہ بچہ تیرا بھی بن جاتا. تو نے اللہ رسول کا نہیں بنایا, اس لیے تیرا بچہ تیرا بھی نہیں بنا. اب کوئی فائدہ نہیں ہے, تیرا بچہ تیرا دشمن بن چکا ہے. اب ناگ سانپ ایک وقت تجھ پر رحم کر سکتا ہے, لیکن تیرا بچہ تجھ پر کبھی رحم نہیں کھائے گا. تو اس کے نظر میں ویلن بن کر ابھر چکا ہے, ایک نیگیٹو رول لے کر تو ابھر چکا ہے, اس لیے کبھی تیرا بچہ تجھے اپنا باپ نہیں مانے گا. یہ 3 چیزیں. سب سے پہلی چیز آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم حضرت کے پاس بھیج رہے ہیں 1 گھنٹے کے لیے, 1.25 گھنٹے کے لیے, اب بچہ جائے گا, پڑھے گا, اور جب گھر کو آئے گا تو شیخ عبد القادر جیلانی جیسا بن کر آئے گا. نہیں, پورے 24 گھنٹے میں سے صرف 1 گھنٹے کے لیے مکتب کو آ رہا ہے بچہ. باقی کے 20 پر 3 گھنٹے بچوں کے کہاں گزر رہے ہیں؟ گھر کے اندر ٹی وی سے تو ہٹ نہیں رہا, موبائل سے تو ہٹ نہیں رہا. وہ جب باہر فرینڈشپ سرکل میں جاتا ہے, ماشاءاللہ فرینڈشپ سرکل کا کیا بولنا, ڈرگز, چرس, گانجا, نشہ, منشیات کا عادی بن چکا ہے. ہاں, اسکول گیا, اسکول کے اندر کو ایجوکیشن, لڑکے اور لڑکیاں مل کر بیٹھ رہی ہے, جس کے بارے میں ڈاکٹر اقبال نے آزادی سے پہلے کہا تھا, عام ہوگی عاشقی کالج کے عرض و طول میں, لیلا اور مجنون نظر آئیں گے ہر اسکول میں. صاف نظر آ رہا ہے ہم لوگوں کو, بالکل صاف نظر آ رہا ہے. ڈاکٹر اقبال نے اس وقت کہا تھا, انگریزوں کے سسٹم کو دیکھ کر, انگریزوں کے سلیبس کو دیکھ کر یہ شاعری کہی تھی. آج ہمیں صاف نظر آ رہا ہے جو ڈاکٹر اقبال نے اس وقت کہا تھا. جب ایسا ماحول 20 پر 3 گھنٹے میں ملے گا اور صرف 1 گھنٹے کی دینی تعلیم دو گے, اثر کس کا زیادہ ہوگا آپ بتائیے؟ کس کا زیادہ ہوگا, 20 پر 3 کا یا 1 گھنٹے کا؟ 23 گھنٹے کا زیادہ اثر ہوگا بچوں کے اوپر. اس لیے والدین کی ذمہ داری بنتی ہے وہ ہی حضرت سے, ذمہ داروں سے ریکویسٹ کریں, ونتی کریں, ہاتھ جوڑیں اور بولے کہ بھائی جہاں آپ نے بچوں کے لیے دینی تعلیم کا بندوبست کیا ہے, ہم مردوں کے لیے بھی دینی تعلیم کا بندوبست کریں. سمجھے؟ ایج از جسٹ اے نمبر.
ایج کیا ہے معلوم؟ عمر آپ کی 40 سال ہوگی، 50 سال ہوگی. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی میں اب پڑھ نہیں سکتا. ایج ایک نمبر ہے صرف. اگر آپ چاہے تو 60-70 سال کی عمر میں بھی جذبہ جوان ہو تو آپ حافظ قرآن بن سکتے ہیں، آپ عالم دین بن سکتے ہیں، آپ جو چاہے بن سکتے ہیں. ہم نے 60 سال کے بڈھوں کو دیکھا، باڈی بلڈر بن گئے، فٹنس کے مالک بن گئے، 6 پیکس نکال لیے ان لوگوں نے کوشش کر کے. بس کوشش کے پیچھے ہوتا ہے انسان. اس لیے گزارش کرتا ہوں حضرت سے بولیں کہ ہمارے لیے فار ایڈلٹس، فار مینس، ہمارے لیے کوئی شارٹ کٹ کورس رکھیں جس میں ہم قرآن پڑھ سکیں، دین کو سمجھ سکیں، دین پر چل سکیں. مستورات لیڈیز بھی، وہ بھی حضرت سے ریکویسٹ کریں ہمارے لیے بھی لیڈیز مکتب کا بندوبست کیا جائے تاکہ ہم دونوں مل کر بچوں کی دیکھ ریکھ کر سکیں، گھروں کے اندر نگرانی کر سکیں. جب آپ دونوں صحیح ہو جائیں گے تو بچے بھی خود بخود صحیح ہو جائیں گے. ابو صالح نام کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، وہ جنگل میں جا کر عبادت کے لیے بیٹھ گئے. بھوک کافی لگی، شدت والی بھوک لگی. باہر آئے، کھانے کو تلاشا، کچھ نہیں ملا. ندی میں دیکھا سیب لڑکتا ہوا جا رہا تھا، سیب اٹھا کر کھا لیا. جب بھوک مٹی، عقل ٹھکانے آئی، اس وقت ان کو فیل ہوا، گلٹی محسوس کرنے لگے، شرمندہ ہونے لگے. میں نے کسی کا سیب بغیر پرمیشن کے، بغیر اجازت کے کھا لیا، اب میرا آخرت میں کیا ہوگا؟ وہ سیب کے مالک کو ڈھونڈتے ہوئے گئے مخالف سمت میں، اپوزٹ ڈائریکشن میں. جاتے جاتے دیکھا ایک بڈھا کھیت میں بیٹھا ہوا ہے جہاں پر سیب کے باغات ہیں، سیب کے جھاڑ وغیرہ لگے ہوئے. وہ جا کر اس بڈھے سے پوچھتے ہیں، ابو صالح جناب آپ کا ایک سیب لڑکتا ہوا آیا، میں نے کھا لیا، مجھے معاف فرما دیجئے، پیسے نہیں ہیں دینے کے لیے، چاہے تو مزدوری کروا لیجئے. بڈھے نے دیکھا کہ بھئی اتنا بڑا شریف آدمی دنیا کے اندر چراغ لے کر ڈھونڈو تو نہیں ملے گا، یہ خود بخود آیا ہے میرے پاس، ایک کام کرتے ہیں اس کی تھوڑی سی ٹیسٹنگ لیتے ہیں، اس کو جانچتے ہیں. انہوں نے کہا 2 کام کرنے پڑیں گے آپ کو. کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا 10 سال تک میری بکریاں چرانی پڑے گی. وہ بزرگ فوراً قبول کر لے. کیوں معلوم؟ کیونکہ یہ 60-70 سال کی زندگی ایسے جیسے گزر جائے گی، لیکن ہمیشہ کی زندگی تو قیامت کی زندگی ہے. اگر اس بڈھے نے قیامت کے دن مجھے پکڑ لیا، تو نے میرا سیب کھایا تو میرا کیا بنے گا؟ میں تو پورا جہنمی بن جاؤں گا. اس لیے انہوں فوراً قبول کر لیا کہ 10 سال میں بکریاں چراؤں گا. دوسرا کیا ہے ڈیمانڈ آپ کا؟ وہ بڈھے بولنے لگے وہ جب 10 سال پورے ہو جائیں گے نا اس وقت بتاؤں گا. 10 سال مکمل بکریاں چرانے لگے. 10 سال کے بعد آئے، کہنے لگے ابھی میں جا سکتا ہوں، 10 سال مکمل ہو چکے، مجھے جانے کی اجازت دیجیے. وہ بزرگ نے یاد دلایا، بوڑھے آدمی نے، ایک اور شرط تھی میری، یاد ہے؟ جی ہاں فرمائیے. انہوں نے کہا تمہیں میری بیٹی سے نکاح کرنا پڑے گا. اچھا پہلے سن تو لو، بیٹی کیسی ہے؟ تو وہ بڈھا بولنے لگا میری بیٹی آنکھوں سے اندھی، منہ سے گونگی، کانوں سے بہری، ہاتھوں سے لولی، پیروں سے لنگڑی، ایسی بیٹی سے نکاح. انہوں نے کہا چل بھائی آخرت میں تو حوریں مل جائے گی، 60-70 سال کی زندگی ایسی اپاہج ہینڈی کیپ لڑکی کے ساتھ گزار لیتے ہیں. انہوں نے کر دیا نکاح. نکاح کرنے کے بعد جب رات میں گئے کمرے میں، السلام علیکم ورحمت اللہ کہا، واپس جواب آیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. 2 چیزیں کنفرم ہو گئی کہ سن بھی سکتی ہے، بول بھی سکتی ہے. یعنی وہ بڈھے نے جھوٹ. جب جا کر سامنے دیکھا تو حسین و جمیل خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی ہے. بزرگ فوراً باہر آئے، ابو صالح آ کر بولنے لگے چچا جو آپ نے صبح میں گن گنوائے تھے اپنی بیٹی کے، اندر تو کوئی اور ہی بیٹھی ہوئی ہے، ہاں ویسی تو لگتی نہیں ہے، کوئی دوسری عورت ہے. وہ بزرگ بولنے لگے جس لڑکی کے گن میں نے صبح میں گنوائے تھے یہ وہی لڑکی ہے جو اندر بیٹھی ہوئی ہے. میں نے اپنی بیٹی کو اس لیے گونگا کہا کیونکہ آج تک کبھی اس نے جھوٹ نہیں بولا، غیبت نہیں کی. میں نے بہری اس لیے کہا، آج تک کبھی اس نے غیبت نہیں سنی، میوزک نہیں سنی، گانے نہیں سنے. اندھی اس لیے بولا کیونکہ آج تک اس نے کبھی کسی غیر مرد پر نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا. اور لولی اس لیے کہا کبھی اس نے گناہ والے کام نہیں کیے. اور لنگڑی اس لیے کہا جب سے میری بچی جوان ہوئی ہے اس وقت سے دہلیز کے باہر اس نے قدم نہیں رکھا. آپ کو معلوم ہے یہ ابو صالح ان کا نام تھا. جب مرد ابو صالح جیسا ہوتا ہے اور عورت وہ اندر بیٹھی ہوئی عورت جیسی ہوتی ہے تو ان دونوں سے بچہ کیسا پیدا ہوتا ہے؟ ان دونوں سے وہ اولاد ہوئی جس اولاد کو آج میں اور آپ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. سمجھے؟ اگر آپ اپنے بچوں کو غوث اعظم بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں بننا پڑے گا. ایک مرتبہ ایک صاحب آئے حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے پاس آ کر کہنے لگے حضرت دعا فرمائیں، میرے 2 بچے ہیں، دونوں بیٹے حسن حسین جیسے بن جائیں. حضرت نے کہا ویری سمپل، ویری ایزی، بہت آسان ہے حسن حسین بنانا. وہ صاحب بولنے لگے اچھا آسان ہے، کیا کھلاؤں؟
کیا پلاؤں؟ پریسکرپشن لکھ کر دے دیجئے، ہارلکس، بونویٹا، بوسٹ پلاؤں گا تو بچے حسن حسین جیسے بن جائیں گے۔ حضرت نے کہا پاگل آدمی، کچھ کھلانے پلانے کی ضرورت نہیں ہے، سب سے پہلے تو علی بن جا، بیوی کو فاطمہ بنا دے، بچے خود بخود حسن حسین بن جائیں گے۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلے بننا پڑے گا۔ حضرت نگرانی تو نہیں کر سکتے نا، یہ کوئی آتما تو نہیں ہے نا جو بچوں کے پیچھے لگے رہیں گے، گھروں کے اندر بھی کوئی شیڈو یا پرچھائی تو نہیں ہے نا جو بچوں کے پیچھے لگے رہیں گے۔ اصل کمال تو آپ کا ہے۔ جب بچہ مکتب میں پڑھ کر جاتا ہے وہاں سے رول ماں باپ کا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ کام کرنے کے لیے آپ کو خود بھی پڑھنا پڑے گا۔ دوسری چیز، بچوں کے اسلامی نام رکھیں، غیروں والے نام نہ رکھیں۔ ہوتے لیٹسٹ ناموں کے چکر میں، ماڈرن ناموں کے چکر میں آج ہماری مسلم معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر غیر مسلموں کے نام گھستے چلے جا رہے۔ سمرن، سوزین، پتہ نہیں کیسے کیسے نام آئندہ سننے کو ملیں گے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ ہم تمام کو مسلمانوں والے نام رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کبھی تو ہمارے لوگ انشیل کے چکر میں ایسے ویسے ہلتے بھلتے نام رکھ دیتے ہیں۔ ہمارے حضرت کے پاس ایک صاحب آئے تھے، کہنے لگے حضرت بیوی کا نام شبنم ہے، شین سے شروع ہوتا ہے، بیٹی پیدا ہوئی ہے، ایسا نام بولو حضرت شین سے شروع ہو، پوری دنیا میں کسی نے نہ رکھا ہو۔ ہمارے حضرت نے کہا شیطان رکھ لو، شین سے بھی شروع ہوتا ہے اور پوری دنیا کے اندر آج تک کسی نے نہیں رکھا ہے، شیطان رکھ لو، بیسٹ نام ہے، سب سے بہترین نام ہے، وہ رکھ لو۔ بھائی کبھی لوگ قرآن کھول کر دیکھتے ہیں، جو جس پر نظر پڑے گی وہ نام رکھ دیں گے۔ منتشا، میں ممبئی میں پڑھاتا تھا، ایک بچی کا نام تھا منتشا، مجھے سمجھ میں نہیں آیا منتشا کا معنی کیا ہے۔ ایک مرتبہ تلاوت کر رہا تھا، اچانک اتفاق سے اس آیت پر وہ نظر پڑی اور دماغ گیا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ بھئی اس کا کوئی معنی تو نہیں ہے نا، جو تو چاہے۔ اچھے معنی والے نام رکھنے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عادت تھی، جب بھی کوئی برا سا نام سنتے اس کو فوراً بدلتے تھے۔ ایک عورت کا نام سنا آسیہ، گنہگار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد تم آسیہ نہیں جمیلہ ہو، خوبصورت ہو، یہ تمہارا نام ہوگا جمیلہ۔ اگر آپ لوگوں نے برتھ سرٹیفکیٹ میں بچوں کے نام ٹھوک رکھے ہیں، چپکا رکھے ہیں، تو پھر ٹینشن کی بات نہیں ہے، اس کو وہیں رہنے دو اس نام کو، لیکن بلانے کے لیے کوئی اسلامی نام چن لیں۔ کیا آپ کو فاطمہ پسند نہیں، عائشہ پسند نہیں، رقیہ، زینب، ام کلثوم، صفیہ وغیرہ نام پسند نہیں ہے، تو یہ ناموں کا استعمال کرنا شروع کر دیں۔ تیسری چیز، قرآن اور سنت کی تعلیم دینا۔ ماشاءاللہ یہ پورا کریم ہے اس محلے کا جنہوں نے ماشاءاللہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینے کی ٹھان رکھی ہے، عزم کر رکھا ہے، آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کر رکھا ہے کہ بچوں کو مسلمان بنا کر چھوڑیں گے، لیکن کہیں ہمارے سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہے۔ کیا غلطی میں بتاتا ہوں۔ اب دیکھیے حضرت نے تقریباً 4 مرتبہ اعلان کیا ہے، پیرنٹس میٹنگ ہے، بچوں کو انعامات دیے جائیں گے، والدین ضرور آئیں، جس کے والد نہیں آئیں گے ان کو انعام سے نہیں نوازا جائے گا۔ تب جا کر اتنے افراد پہنچے ہیں، کوانٹیٹی اتنی ہے جس کو میں انگلیوں میں گن سکتا ہوں، اتنے لوگ۔ اب بتائیے اگر اس دینی پروگرام کی جگہ اسکول میں اگر ڈانس پروگرام ہوتا تو کتنے لوگ ہوتے آپ بتائیے؟ ہمارے مسلمانوں کا بتاؤں، اگر یہ ایریا کا نہیں سلطان پارلے کا بھی ہوتا تو وہ بھی بھاگ کر آتا، سمجھے؟ بے دینی، بد دینی، دین بیزاری، یہ بات، یہ چیزیں، یہ عمل، یہ ہماری پریکٹس اس بات کو درشاتی ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے، نفرت ہے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس لیے بھائی میں گزارش کرتا ہوں اگر یہ نفرت ٹرانسفر ہو گئی نا آپ کی نسلوں تک، پھر ہمارے بچے بھی وسیم رضوی بننے لگیں گے، ہمارے بچے بھی طارق فتح جیسے بنیں گے، ہمارے بچے بھی سلمان رشدی جیسے، چیف جسٹس محمد ہدایت اللہ جیسے بنیں گے، جنہوں نے آخر میں وصیت کی تھی مجھے جلانا دفن مت کرنا، سمجھے؟ ایسے بننے لگیں گے ہمارے بچے۔ اس لیے گزارش کرتا ہوں کچھ چیزیں ایسی ہیں جسے فالو کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر رولز اور کنڈیشنز ہوتے ہیں، ٹرمز اور کنڈیشنز ہوتے ہیں مکتب کے، اسے فالو کیجیے، بچوں کے سامنے فالو کیجیے۔ آپ اسکول میں بچے کو برابر 9 بجے اسکول ہے، 15 منٹ پہلے چھوڑ کر آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں 4 بجے مکتب شروع ہوتا ہے، لیکن بچہ کتنے بجے آتا ہے؟ 15 منٹ لیٹ پہنچتا ہے۔ گویا کہ آپ نے بچوں کو ایک سائلنٹ میسج دے دیا کہ بیٹا وہ اہم کام ہے، یہ اہم کام نہیں ہے، اللہ رسول کا کام اہم کام نہیں ہے، یہ آپ نے میسج دے دیا بچے کو۔ بچہ وہاں روز جا رہا ہے، دادا جی گزر رہے ہیں جب بھی اسکول جا رہا ہے، سمجھے؟ لیکن مکتب میں کیا ہے؟
پڑوسی کے نانی کے بھتیجے کا بیٹا گزر جاتا ہے، ہم لوگ آ کر حضرت سے بولتے ہیں حضرت سگے رشتہ داراں گزر گئے حضرت، سمجھے؟ اگر نہیں گئے تو پھر ناراضگی چلے گی، مہا بھارت ہو جائے گی، اس لیے چھوڑو بچے کو۔ چھوٹے چھوٹے سے بہانوں پر ہم مکتب کی چھٹی لیتے ہیں، گویا کہ بچے کو ایک سائلنٹ میسج ملا، جہاں دادا جی کے مرنے پر بھی اسکول گئے، اٹینڈنس دیے، وہاں پر وہ اہم کام چل رہا ہے، اور یہاں پر اللہ رسول کا کام اتنا اہم نہیں ہے۔ کبھی کبھی ہم لوگ بچوں کو کیا کرتے ہیں، 2 یونیفارم نہیں لیتے، ایک ہی یونیفارم لیتے ہیں۔ بچہ بغیر یونیفارم کے آتا ہے اور بولتا ہے حضرت واشنگ مشین میں یونیفارم۔ بعض بچے تو ایسے ہیں جن کے یونیفارم آج تک نہیں سکے، بقرعید کے کباب سک گئے، سمجھ گئے؟ یونیفارم آج تک نہیں سکے، ایسے بچے بھی ہیں۔ میں گزارش کروں گا، جیسے اسکولوں کے اندر آپ کے 3-4 قسم کے یونیفارم ہوتے ہیں، ویڈنسڈے اور سیٹرڈے کو وہ تو وائٹ ہوتا ہی ہے، اور باقی ایک جنرل یونیفارم ہوتا ہے، سپورٹس کا الگ، فنکشن کا الگ، ٹرپ کا الگ۔ بھائی کم از کم یہاں 2 یونیفارم تو لے رکھے، ایک میلا ہو جائے تو دوسرا پہن کر آ سکیں بچہ، اور بچے کو روزانہ ایک مینٹلی پریپیئر ہونے کا موقع ملے کہ میں اللہ رسول کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، ہے کہ نہیں؟ بچے کو معلوم ہونا چاہیے یہ اللہ رسول کا یونیفارم ہے۔ آپ دیکھ لو، میں اگر داڑھی نکال لوں، ٹوپی نکال لوں، کرتا پجامہ نکال کر سوٹ بوٹ پر آ جاؤں، ٹائی پہن کر جاؤں، سچ بولتا ہوں آپ میں سے کوئی مجھے سلام نہیں کرے گا۔ کیوں معلوم؟ آپ کنفیوز ہوں گے، اس کا نام کیا ہوگا؟ کہیں جوسف تو نہیں ہوگا اس کا نام، یا وحید خان ہی ہوگا نام؟ کنفیوز ہوں گے۔ لیکن جب اس حلیے میں آؤں گا، آپ مجھے نہیں پہچانتے لیکن پھر بھی آپ سلام کریں گے۔ کیوں؟ آپ کو اللہ رسول کا یونیفارم نظر آ گیا کہ بھائی یہ اپنے اللہ رسول کا ماننے والا ہے۔ اس لیے بچوں کو یہ میسج پہنچانے کے لیے کہ یہ مسلمانوں والا اسلامی شعار ہے، یہ اللہ رسول کا یونیفارم ہے، یہ یونیفارم پہنا کر بھیجا کریں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے اکثر والدین کو ہم لوگوں نے دیکھا ہے، حضرت سے کبھی کبھی آ کر کمپلینٹ کرتے ہیں، شکایت، حضرت قرآن جلدی ختم نہیں ہو رہا ہے، قرآن جلدی ختم کیجئے، یہ کیا دیر لگا رکھے۔ بھائی میں آج ایک صاف صاف بات کہتا ہوں، اپنے دلوں کے اندر اس کو دفن کر کے لے جائیے، کبھی بھی قرآن کو ختم کرنے کی کوشش مت کیجئے۔ قرآن کو ختم کرتے کرتے قرآن اپنے گھروں سے بھی ختم ہو گیا، ہمارے دلوں سے بھی ختم ہو گیا۔ اب موقع ایسا ہے، زمانہ ایسا ہے، آپ بچے کے ہاتھ میں موبائل دے کر 5 منٹ کے لیے پلٹ نہیں سکتے۔ آپ کے بچے کے ایمان کا خطرہ ہے، سمجھ گئے؟ ایمان کا خطرہ ہے، جان کا خطرہ ہے۔ ایسی گندی گندی چیزیں اس موبائل کے اندر بھری ہوئی ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں وشارم کے رہنے والے، تمل ناڈو کے، وہ بولتے ہیں بھائی موبائل کھولنے کی بھی دعا ہے۔ ان کے طلبہ نے پوچھا حضرت موبائل کھولنے کی دعا کون سی؟ نبی کے زمانے میں موبائل تو نہیں تھا نا، دعائیں اچھے کاموں کے لیے ہوتی ہے، گندے کاموں کے لیے دعائیں نہیں، شراب پینے کے لیے دعا نہیں ہے لیکن پانی پینے کے لیے ہے، آئینہ دیکھنے کے لیے دعا ہے، اے اللہ جیسے تو نے میرے چہرے کو اچھا بنایا میرے دل کو بھی اچھا بنا دے، لیکن ٹی وی دیکھنے کے لیے دعا نہیں ہے۔ ایک میسج ملتا ہے ہم لوگوں کو، یہ خراب کام ہے، اس کے لیے دعا نہیں ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ موبائل اگر کھولنا ہو تو دعا پڑھ کر کھولو۔ کون سی دعا حضرت؟ بولتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ باتھ روم میں جو جانے کے ٹائم پہ ہم لوگ دعا پڑھتے ہیں نا، گندے گندے جنات سے بچنے کے لیے اور فیمیل جنات سے بچنے کے لیے جو دعا پڑھتے ہیں، حضرت بولتے ہیں یہ پڑھو، یہ صحیح ہے دعا، یہ گٹر سے خالی نہیں ہے، یہ چیمبر سے خالی نہیں ہے موبائل، یہ پورے ایمان کو گندا کرنے والی چیز ہے یہ موبائل۔ اس لیے میری ایک گزارش ہے آپ تمام حضرات سے، کبھی بھی قرآن کو ختم کرنے کی کوشش مت کیجئے جب تک آپ کا بچہ پی ایچ ڈی نہ کر لے، گریجویٹ نہ ہو جائے، مکمل فری نہ ہو جائے کالج وغیرہ کی تعلیم سے، اس وقت تک کے لیے 1 گھنٹے کے لیے آپ روزانہ مکتب بھیجتے رہیں۔ آپ اس کو مکتب نہ سمجھیں، آپ اس کو اینٹی وائرس سمجھیں، ویکسین سمجھیں۔ وہ وائرس جو وہاں سے ملے گا، فرینڈشپ سرکل سے، جو اسکولوں کی تعلیم سے ملے گا، ان سارے وائرس کا خاتمہ یہ اینٹی وائرس کرے گا۔ اگر آپ لوگوں نے یہ سوچا کہ 12 سال کی عمر ہو گئی اب بچے کو مکتب سے نکال لیتے ہیں، بھائی بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، کیونکہ 12 سال سے تو کہانی شروع ہوتی ہے، ختم نہیں ہوتی۔ ٹین ایج جس کو بولتے ہیں انگریزی میں، 13 14 15 16 17 18 19، یہ ٹین ایج ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے بچوں کا۔ بچے یہاں سے بن بھی سکتے ہیں، بگڑ بھی سکتے ہیں۔
اس ٹائم پر اگر ہم لوگوں نے بچوں کو مکتب سے نکال لیا، ہم سے بڑا بے وقوف پوری دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے۔ اور قرآن جیسی انقلابی چیز جو قرآن کے پیچھے لگ جاتا ہے، قرآن اس کو جنتی بنا دیتا ہے۔ گزشتہ رمضان کا میں آپ کو واقعہ سنا دوں۔ گزشتہ سال تو وسیم رضوی قرآن کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا ہوا تھا، 26-27 آیتیں نکالیں گے، وہ تو کافر بن گیا۔ ایک عورت تامل ناڈو کی رہنے والی موٹیویشنل سپیکر جس کا نام سبری مالا تھا، سبری مالا، اس نے سوچا کہ قرآن کو سٹڈی کر کے دیکھتے ہیں۔ اس نے قرآن کو سٹڈی کیا، سمجھ میں آ گیا قرآن، ارے یار ساری انسانیت تو قرآن کے اندر بھری ہوئی ہے، مسلمان ہو گئی۔ نام اس نے فاطمہ رکھا۔ آپ نے واٹس ایپ میں اس کے ویڈیو دیکھے ہوں گے، عمرے میں رمضان المبارک کے مہینے میں عمرے کے لیے گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس سے کعبے کا غلاف سینے کا بھی شرف دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو، سمجھے؟ سبری مالا نام تھا اس کا، فاطمہ بن گئی۔ یہ قرآن ایسی چیز ہے، قرآن کا ڈیوائس اپنے بچوں کے دلوں میں لگا دیں، یہ ایک اینٹی وائرس ہے، اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ بچوں کو قرآن کی تعلیم ضرور دیں۔ اور بہت ساری چیزیں جیسے فیس وغیرہ ہے، ہم بچوں کی نظروں کے سامنے لاکھوں روپے کا ڈونیشن دے رہے ہیں، ایڈمیشن فیس پے کر رہے ہیں، بچہ سمجھتا ہے، اس کو سائلنٹ میسج ملتا ہے، اہم کام ہے، لیکن مکتب میں ہم لوگ بہانے بنانے لگتے ہیں، 100 روپے کے لیے، 200 روپے کے لیے، 300 روپے کے لیے کیا بہانہ بناتے ہیں؟ نہیں بھائی ہم تو غریب ہیں۔ بھائی سچ مچ کہیں غریب نہ ہو جاؤ۔ اللہ رسول جس نے پیدا کیے، جس کے سینکڑوں احسانات ہیں، بھائی ان کے احسانات کی لاج رکھتے ہوئے، مان رکھتے ہوئے کم از کم اللہ رسول کے راستے میں دینے کی کوشش کرو۔ جو وہاں پر پیسہ لگ رہا اس کے بارے میں سوال ضرور ہوگا قیامت کے دن، جو یہاں پر لگے گا اس کے بارے میں اللہ سوال نہیں کریں گے، بلکہ وہی مال جو یہاں پر لگے گا آپ کو جنت میں لے جانے والا بن جائے گا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ہے، ایک مرتبہ ایک مسکین آیا، بولنے لگا اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ حضرت حفصہ نے تھیلی نکالی، چلر گننے لگی، پیسے گننے، اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، بولنے لگے حفصہ کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی ایک مسکین آیا ہے، فقیر آیا ہے، اللہ کے نام پر مانگ رہا ہے، اس کو کچھ دینے کے لیے چلر گن رہی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفصہ اگر اللہ کے راستے میں گن گن کر دو گی تو اللہ بھی گن گن کر دیں گے، اللہ کے راستے میں بے دھڑک دیا کرو، اللہ چھپر پھاڑ کر دیں گے، سمجھے؟ میں گزارش کرتا ہوں جہاں پر جب بھی اس مکتب کو کسی تعاون کی، کسی ہیلپ کی، سپورٹ کی ضرورت پڑ جائے، میں گزارش کرتا ہوں آپ میں سے کوئی حضرت عثمان غنی جیسا ہوگا، آپ میں سے کوئی حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسا کروڑ پتی ہوگا، آپ فوراً اپنے آپ کو پیش کریں کہ حضرت کیا چیز چاہیے؟ وقت چاہیے ہمارا، ہم دینے کے لیے تیار، پیسہ چاہیے ہمارا، ہم دینے کے لیے تیار۔ آپ مکتب کو نہیں دے رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہیں، ان کے دین کی مدد کے لیے، ان کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے آپ گویا کہ پیسہ لگا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں الدال علی الخیر کفاعلہ، اگر آپ سے کچھ دیا بھی نہیں جاتا، کم از کم آپ نے اپنے محلے میں جا کر بول دیا بھائی ایک مکتب چل رہا ہے، وہاں بچے جا کر اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، سچے پکے مسلمان اور انسان بن رہے، تم بھی اپنے بچوں کو بھیجو۔ اگر اس نے اپنے بچے کو بھیج دیا، اس کا بچہ کوئی بڑا ولی بن گیا، وہ جتنی نمازیں پڑھے گا سارے نمازوں کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، جبکہ آپ نے کیا کیا؟ صرف تھوڑا سا جا کر اس کو پریچ کر دیا، اس کی تبلیغ کر دی۔ اس طرح سے ہم سب لوگوں کے لیے ضروری ہے، ایک سلوگن دے کر جا رہا ہوں آپ تمام حضرات کو، ایچ ون ریچ ون۔ صرف آپ اپنے بچوں کو نہ بھیجیں، اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ اپنے دوسرے جو غریب بچے ہیں ان کے ماں باپ سے بات کریں، بھائی آپ اپنے بچے کو بھیجو، فیس ہم لوگ بھر دیں گے انشاءاللہ، سارے انتظامات ہم لوگ کر دیں گے، لیکن آپ برابر بھیجا کریں اور دعا بھی کرتے رہا کریں۔ ماشاءاللہ جن ذمہ داران نے یہاں پر ساتھ دیا ہے مکتب شروع کرنے کے لیے، اور جو اساتذہ کرام محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جد و جہد کو قبول فرمائے، ان کے انتظامات کو قبول فرمائے، ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان بچوں کے ذریعے سے انشاءاللہ پورے عالم میں چل پھر کر کام لیں۔ تینوں چیزوں پر جم کر محنت کریں، سب سے پہلے نمبر پر دینی تعلیم، دوسرے نمبر پر دنیاوی تعلیم، تیسرے نمبر پر فزیکل فٹنس۔ ان تینوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگ چلیں گے، انشاءاللہ 30-40 سال کے بعد ہمارے کرناٹک کا سی ایم ہمارے ان بچوں میں سے کوئی ہوگا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سننے سنانے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ اور ماشاءاللہ چونکہ مدرسہ پھل رہا ہے اور پھول رہا ہے، میری ایک گزارش یہ بھی ہے، جب بھی یہاں کے زمین کے سلسلے میں یا عمارت کے سلسلے میں کچھ ضرورت پڑے تو ہم سب لوگوں کو مل کر کام کرنا پڑے گا۔ دیکھو بھئی تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی،
تالی 2 ہاتھ سے بجتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں خوب اسلام پھیلا، حضرت عمر کے اس میں بھی خوب اسلام پھیلا، عثمان کے دور میں بھی خوب اسلام پھیلا، لیکن حضرت علی کے دور میں نہیں پھیلا۔ کیوں معلوم؟ لڑنے میں رہ گئے آپس میں لوگ، وہ لڑائیاں چھڑاتے چھڑاتے سارا ٹائم نکل گیا، لیکن اسلام نہیں پھیل سکا۔ ایک بندہ آتا ہے اور حضرت علی سے بولتا ہے علی کیا بات ہے ہاں؟ وہ ابو بکر کے دور میں اسلام پھیلا، عمر کے دور میں، عثمان کے دور میں اسلام پھیلا، لیکن تمہارے دور میں کیوں نہیں پھیل رہا ہے؟ اب حضرت علی کا جواب سنیے۔ حضرت علی بولتے ہیں جب ابو بکر بادشاہ تھے، خلیفہ تھے، اس وقت عمر جیسی پبلک تھی، اس لیے اسلام پھیلا۔ جب عمر خلیفہ بنے تو پبلک حضرت عثمان جیسی تھی، اس لیے اسلام پھیلا۔ جب عثمان بادشاہ بنے تو اس وقت پبلک میں علی تھا، اس لیے اسلام پھیلا۔ جب علی بادشاہ بنا تو پبلک کے اندر تیرے جیسے لوگ آئے، اس لیے اسلام نہیں پھیل رہا ہے۔ کام ہوگا تو سب لوگوں سے مل کر ہوگا، یونٹی ہونی چاہیے۔ آج ہمارے ہندوستانی مسلمانوں کی ایک بات بتا دوں، ہمیں ساتھ دینا کم آتا ہے، ٹانگ کھینچنا زیادہ آتا ہے۔ ہمارے حضرت ایک واقعہ سناتے تھے لطیفہ، ایک مرتبہ جہاز جا رہا تھا، اس میں ہر پورے ورلڈ کے، پوری کنٹری کے کیکڑے موجود تھے بوتل میں، اور سارے کیکڑوں کی بوتلوں پر ڈھکن لگے ہوئے تھے، لیکن ہندوستان کے کیکڑوں کی بوتل پر ڈھکن نہیں تھا۔ وہ آیا اونر آ کر بولنے لگا مالک کو، واچ مین کو، بھائی سارے کیکڑوں کے بوتلوں پر ڈھکن لگے ہوئے، یہ ہندوستانی کیکڑوں کی بوتل پر ڈھکن کیوں نہیں لگا ہے؟ کہیں بھاگ نہ جائے، بند کر۔ وہ واچ مین بولتا ہے صاحب آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہندوستانی کیکڑے، ایک بھاگنے کے لیے اوپر چڑھے گا، دوسرا تیسرا نیچے سے ٹانگ کھینچ لیں گے، سمجھے؟ اس لیے کبھی بھی یہ چیز، یہ پروگریس نہیں آئے گا ان کی، اس میں ترقی نظر نہیں آئے گی۔ اس لیے ترقی کے لیے ہم سب لوگوں کو کندھے سے کندھا ملا کر کھڑنا پڑے گا۔ 5 وقت اللہ نمازوں میں بلا کر کندھے سے کندھا ملا کر یہی بتانا چاہتے ہیں، بندوں جب بھی میرے دین کے کام کے لیے، مکتب کے لیے، مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے ضرورت پڑے تو تم کندھے سے کندھا ملا کر شیش پلائی دیوار کی طرح بن جاؤ، لوہے کی دیوار کی طرح بن جاؤ۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں حضرت کی جانب سے، ذمہ داران کی جانب سے، جب بھی کوئی انتظام کرنے کا اعلان ہو جائے، آپ تمام کے تمام آگے بڑھ کر اس میں حصہ لینے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دینے کو قبول فرمائے، اور انشاءاللہ یہی چیز، یہی دینا، یہی سپورٹ کرنا ہماری نسلوں کے بننے کا ذریعہ بن جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ سننے سنانے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین۔